खुशामदीद प्रोग्राम तहकीक बाइबल में मैं आपका मेज़बान इलिल खोकर आप सबको मसीह यस्सु में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं अपना और इस प्रोग्राम का तारुफ करवाना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि मैं कौन हूँ और इस प्रोग्राम में आपको क्या सुनने को मिलेगा और किन मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में साइकोलॉजी स्टडी करता हूँ और मेरा ताल्लुक़ एक पास्टरल फैमिली से है, इसलिए मेरी परवरिश भी बाइबल के साथ हुई और तमाम बाइबल की बातें मुझे बताई गई, सिखाई गई और तमाम वो वाक़यात जो खुदा के लोगों के साथ हुए और इस दुनिया पर हुए वो भी मुझे बताए गए। तो इन तमाम वाक़यात की वजह से मेरा इंटरेस्ट जो है वो साइकोलॉजी में बढ़ा और इसलिए मैंने जो है इस फील्ड को भी चुना, क्योंकि बाइबल में दुनिया के पहले इंसान के बारे में भी लिखा है, आदम के बारे में लिखा है और उसकी नफ्स के बारे में लिखा है कि उसने कौन से फ़ैसले लिए, कौन से अच्छे फ़ैसले लिए, कौन से बुरे फ़ैसले लिए, जिनसे हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें कौन से कदम लेने चाहिए, कौन से फ़ैसले लेने चाहिए और कौन से नहीं। और इसी तरह और भी बहुत से अहम शख्सियात के बारे में बाइबल में लिखा है जिनसे हम सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पर खुदा भी हमें हमारी जिस्मानी तरक्की और नफ्साती तरक्की के बारे में भी बताता है बाइबल में, जैसे कि हफ्ते में एक दिन आराम का। और इससे बहुत से फ़ायदे हैं। साइकोलॉजी में हम इस कमज़ोरी को या एक बीमारी को बर्नआउट के नाम से जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा काम करने से होती है। अगर कोई बंदा, कोई इंसान जो है वो बग़ैर आराम किए मुसलसल काम करता जाए तो उसका जिस्म जो है और उसकी जो नफ्स है, उसका नफ्सियात जो है, उसका सोचना, उसका दिमाग थक जाता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसको हम बर्नआउट कहते हैं। और खुदा अपने कलाम में, बाइबल में इस बात को सदियों से इंसान को बताया है कि इस ख़राबी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये बर्नआउट आपको ना हो। तो इससे जो है हम बहुत सी हम अपनी जिस्मानी और नफ्सियाती बातों को भी सीख सकते हैं। तो बाइबल के पढ़ने और इसको सीखने से मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ता गया और आखिरकार मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं साइकोलॉजी को स्टडी करूं। और बचपन से लेकर अब तक मुझे बहुत शौक़ था कि मैं बाइबल पर तहकीक करूं ताकि जानूं कि जो दुनिया बनी है, ये जो कायनात बनी है, ये कैसे बनी। और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि मेरे जो हम जुमात और मेरे दोस्त थे वो मेरे मज़हब और बाइबल के ताल्लुक़ से मुझसे सवाल किया करते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनका सवाल होता था कि आप के मज़हब में इस बात को किस नज़रिए से देखा जाता है, और ख़ास तौर पर बाइबल के बारे में सवाल होते थे कि क्या बाइबल बदल गई है या वाकई वो वैसी ही है जैसे वो पहले लिखी गई थी। तो इन तमाम सवालात को जवाब देने के लिए मुझे ख़ुद पढ़ना पड़ता था और उस पर तहकीक करनी पड़ती थी, जिससे मेरी अपनी बाइबल की जो नॉलेज है वो बढ़ती गई। और अक्सर बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और जो है ऐसे सब्जेक्ट्स, फ़िलोसफ़ी जैसे सब्जेक्ट्स में मेरे इसातिज़ा के साथ भी गुफ्तगू हुआ करती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर खुदा पर ईमान नहीं रखते थे और बाइबल को भी नहीं मानते थे। तो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादातर कहते हैं कि खुदा नहीं है और जो इंसान है और जानवर और जो भी हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो खुदा के बग़ैर वजूद में आई। तो इस बिना पर अक्सर मेरी उनके साथ बातचीत हुआ करती थी और ऐसे मेरी नॉलेज जो है वो बाइबल में बढ़ती गई। तो इस तमाम नॉलेज को मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी इन तमाम सवालात के जवाब को सुन सकें और बाइबल की नॉलेज में बढ़ सकें। और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बात मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ मैं आपको उसकी सोर्स भी बताऊंगा, जैसा कि ये बात कौन सी किताब में से मैंने ली है, ये किस फ़र्द ने कहा है, कौन से साइंटिस्ट ने ये कहा है, या किस एक्सपेरिमेंट का ये रिज़ल्ट है, या
کون سے آرٹیفیکٹ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بائبل سچ ہے یا جو بائبل میں باتیں کہی گئی ہیں وہ سچ ہیں، اور وہ آرٹیفیکٹس کہاں پڑے ہیں، کون سے میوزیم میں پڑی ہیں، اور کس نے ان کو ڈھونڈا، مطلب جو کھدائی کر کے ڈھونڈا. تو ان تمام باتوں کو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ اگر آپ بھی ان تمام باتوں کو خود اس پر تحقیق کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے تعارف کی طرف. تو اس پروگرام میں ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے. پہلا ہے کہ ہم بائبل کے اعتبار کے تعلق سے ہم بات کریں گے کہ جیسے میں نے پہلے ایک سوال آپ کو بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، تو ہم اس بات پر توجہ کریں گے کہ کیا بائبل ویسی ہی ہے جیسے جب وہ لکھی گئی تھی، تو کس نے اس کو لکھا، تو کیسے اس کو ترجمہ کیا گیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے اردو میں نہیں لکھی گئی، تو وہ عبرانی زبان سے اور یونانی زبان سے، ارامی زبان سے اردو زبان میں کیسے آئی اور اس کا پروسیس کیا رہا، اور جو اس میں باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی کس حد تک وہی ہیں جو اوریجنل میں ہیں. تو یہ تمام باتیں ہم اس کے پہلے موضوع میں ڈسکس کریں گے. اور جو اس کے مینوسکرپٹس ہیں وہ کہاں ہیں، جو اس کے قلمی نسخے ہیں وہ کہاں ہیں، اور ان میں کیا لکھا ہے، اور وہ کس حد تک ویسے ہی ہیں جیسی بائبل ہمارے پاس اب ہیں، یا جو جس حصے کا نسخہ وہ ہے کیا وہ وہی بات کہہ رہا ہے جو آج بائبل کہہ رہی ہے، اور اس نسخے کو کس نے لکھا، اور اس کو ڈسکور کس نے کیا، اور وہ کس چیز پر لکھی ہے، جیسے کہ کیا وہ پیپر پر لکھی ہے یا کسی کھال پر لکھی ہے، کسی تختی پر لکھی ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام باتوں کو ہم جو ہے اس پہلے موضوع میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جو دنیاوی علم ہے اور بائبل کا علم ہے، ان کو ہم کمپیئر کریں گے. جو سیکولر علم اور دنیاوی علم کو ہم کمپیئر کریں گے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بائبل میں لکھی ہیں مگر جو سیکولر علم ہے، جو سیکولر سائنس ہے، وہ اس کے الٹ ہے. تو ہم ان کو دیکھیں گے، ان پر تحقیق کریں گے کہ سیکولر میں اور ببلیکل نالج میں کیا فرق ہے، اور ان میں کون سی بات جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے سیکولر اور ببلیکل نالج سے. تو دوستو ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، تو اس کے بعد ہم تیسرے موضوع کی طرف آئیں گے جو ہے کنسسٹنسی، جو بائبل کی کنسسٹنسی ہے کہ کیا بائبل میں جو لکھا ہے وہ ایک مسلسل کیا وہ ایک ہی بات کہتی ہے یا اس میں فرق ہے کہ ایک جگہ وہ الف کہتی ہے اور دوسری جگہ وہ بے کہتی ہے. تو ان باتوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، مگر اس کے بارے میں بریک کے بعد ہم زیادہ ڈیپ جائیں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के 3 मौज़ूआत पर, जिन पे हम इस सारे प्रोग्राम में बात करेंगे। पहला है बाइबल की एतबार पर, दूसरा जो सेकुलर इल्म है और बिब्लिकल इल्म को हम कंपेयर करेंगे, और तीसरा जो मौजू है वो है कंसिस्टेंसी, मतवातर। और क्या कि बाइबल मतवातर बात करती है कि जो बात वो पहले कर रही थी, क्या वो दूसरे बाब में वही बात कर रही है या उसमें फ़र्क है। सेकुलर इल्म को मैं थोड़ा और आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि तर्जमे में हम बात करेंगे कि ज़ुबानों का जो फ़र्क है और उसकी पैदाइश, नई ज़ुबानों की पैदाइश, उसकी जो एवोल्यूशन है, इन तमाम बातों को हम बाइबल में ढूंढ सकते हैं। ये तमाम बातें लिखी हैं। तो इस बात को भी हम कंपेयर करेंगे कि दुनिया का इल्म इसके बारे में क्या कहता है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि जो ज़ुबानें हैं कैसे ईजाद हुई। तो इसी कड़ी को फिर हम आगे लेके चलेंगे कि तर्जमे कैसे हुए, और उसके साथ साथ जो, क्योंकि ज़ुबानें बदली तो तर्जमे का अमल भी ईजाद हुआ, और फिर लिखाई का अमल भी ईजाद हुआ कि किस तरीके से किसी जो टेक्स्ट है, जो किताब है या कोई बोल है, उसको कैसे लिखना है, और लिखाई का इजाद हुआ, और फिर किस चीज़ से लिखना है उसके इजाद की भी बात हम करेंगे। और ऐसे ही जो टेक्नोलॉजिकल बातें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में कि बाइबल कौन सी बातों को सपोर्ट करती है। जैसे कि बहुत ख़ास चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान इंडिया का जो एरिया है उसमें ईजाद हुई। तो अच्छा है कि हम उनको भी थोड़ा सा टच करें, उनको भी थोड़ा छेड़ें कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। बाइबल के साथ साथ हम उन जो नॉलेज की बातें हैं उनको भी हम देखेंगे, उनको भी हम स्टडी करेंगे। और जब वापस आएँ कंसिस्टेंसी के हवाले से, तो जैसे कि पैदाइश में लिखा है कि खुदा ने जो है, पहले बाब में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने जो तमाम जानवर हैं उनको पहले 6 दिनों में बनाया, जो तमाम कायनात है उसको 6 दिनों में बनाया। तो एक बहुत ख़ास बात हमें उसमें मिलती है कि 5वें दिन खुदा ने मछलियाँ और परिंदे बनाए पानी से, और छठे दिन खुदा ने मिट्टी से रेंगने वाले जानवर, चौपाए, कीड़े मकोड़े और इंसान को बनाया। मगर जब हम दूसरे बाब में पढ़ें तो उधर एक बहुत ख़ास बात हमें नज़र आती है कि उधर खुदा ने परिंदों को दोबारा से बनाया, जानवरों को भी, चौपायों को, और इधर परिंदे मिट्टी से बन रहे हैं। तो एक सवाल बनता है कि पहले बाब में लिखा है कि वो पानी से बन रहे हैं, और दूसरे बाब में लिखा है कि परिंदे अब मिट्टी से बन रहे हैं। तो इसकी क्या लॉजिक है, इसका क्या मतलब है? तो इन ऐसी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और मसीह के हवाला से कि मसीह ने कहा कि इब्ने आदम जो है वो 3 दिन कब्र में रहेगा, और 3 दिन के बाद, 3 दिन और 3 रातों के बाद मुर्दों में से जी उठेगा। तो जब हम इस तीन इन 3 दिनों को गिने तो क्या वो 3 दिन ही बनते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ख़ास नबूवत है। जब फरीसी और तमाम लोग जो मसीह को सवाल करते थे उसके मसीह होने पर, तो वो उसको कहते थे हमें कोई निशान दिखा। बार बार उसके पास आते थे। हम ये बारहा अंजीलों में पढ़ते हैं कि उसको आकर वो कहते थे कि हमें कोई निशान दिखा। तो मसीह ने उनको बारहा यही जवाब दिया कि जैसे यूना 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहेगा। सिवाय इसके यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें कोई निशान नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या यीशु मसीह 3 दिन और 3 रातें जैसे यूना मछली के पेट में रहा, तो क्या यीशु मसीह वैसे ही 3 दिन और 3 रातें कब्र में रहा? तो ऐसे एक प्रोफेसी, एक नबूवत पूरी होती है जो यूना से पूरी हुई,
اور دوسری نبوتیں بھی ان کے ساتھ پوری ہوتی ہیں. جب ہم ان تمام نبوتوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو بہت سی نئے راز کھلیں گے, نئی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی جو اس کے علاوہ ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ انکنسسٹنسی کے تعلق سے ایک ہمارا حصہ ہوگا جس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور بھی بہت سے باتیں ہیں جو بائبل کے اندر کی ہیں جن کو ہم اس کا ایک موضوع ہوگا جس میں ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جب جو پہلا موضوع ہے اعتبار, اس میں ہم اس کا جو کور ہے, مطلب اس کے باہر کی اس کے جو مٹیریل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو جب ہم ان تمام باتوں کو, ان تمام موضوعات کو ڈسکس کر چکے ہوں گے اور ان پر تحقیق کر چکے ہوں گے تو پھر آپ پرسنلی اپنے لیے یہ فیصلہ لے سکیں گے کہ کیا بائبل قابل قبول بات ہے, کیا یہ وہی کتاب ہے جو اصل میں لکھی گئی. اصل میں یہ ایک کتاب نہیں, اصل میں تو یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے. تو کیا وہ تمام 66 کتابیں ویسی ہی ہیں جیسے وہ اصل میں لکھی گئیں؟ کیونکہ ان کو لکھے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے ہیں. تو کیا ان تمام سالوں میں, ان تمام صدیوں میں ان میں کوئی فرق نہیں آیا؟ تو اگر نہیں آیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے. تو اگر بدل گیا ہے تو اس پر ہمیں تحقیق کر کے اس کو ہم جان سکتے ہیں کہ کیسے بدلا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کنکلوژنس پر آ سکتے ہیں. تو اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو ہمیں اس کے ہر حرف پر, اس کے ہر جملے پر, اس کے ہر بول پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق چلنا ہوگا. اور اگر نہیں تو پھر اس کے اور کانسیکوینسز ہیں. تو ان تمام معلومات کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا تاکہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں, بائبل کو آپ بہتر طریقے سے جان سکیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہو سکیں. تو اگر آپ کے دماغ میں سوالات ہوں یا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ریلیشن شپ کا چینل ہوگا, یہ ایک ریلیشن شپ کا پروگرام ہوگا جو آپ کے سوالات پر چلے گا, اور جو ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا وہ ہم کریں گے, اور آپ کے جو آئیڈیاز ہوں گے ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. جیسے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے جو ہم ڈسکس نہ کریں اور آپ کا وہ سوال ہو تو آپ اس کو لکھ کر ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہم اس پر تحقیق کریں اور آپ کو وہ تمام انفارمیشن دے جس کی آپ کو ضرورت ہوگی ان سوالات کے جواب دینے کے لیے. تو جو تمام آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کو ہم رکھیں گے اور ان کو جج کریں گے کہ کون سا سوال ایسا ہے جو بہت لازمی ہے. ہماری نظر میں تو آپ کے تمام سوالات لازمی ہوں گے, مگر جو زیادہ کرنٹ سوال ہوگا اس کو ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے اس کا جواب دیں, اس پر تحقیق کریں تاکہ جو دوسرے ناظرین ہیں وہ بھی اس علم کو حاصل کر سکیں جو سوال آپ کا ہے, اس نالج کو وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں. تو ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. تو جیسے اس پروگرام کا نام ہے تحقیق بائبل، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ بائبل پر تمام جو مسیحی مذہب ہے اس کی جو بیس ہے وہ بائبل ہے. تو اس لیے ہم بائبل پر تحقیق کریں گے تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اور مضبوط ہو سکے. اس بارے میں آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل کی اہمیت کتنی ہے. ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں جو میرے ساتھ ہی بڑا ہوا. وہ ایک کرسچن فیملی سے بلونگ کرتا ہے، اور جب وہ اسکول جاتا تھا اور اس نے بہت سی باتیں سنی کہ بائبل بدل گئی ہے وغیرہ وغیرہ، خدا نہیں ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہوتا رہا. اور آخر کار اس نے ایمان لانا بند کر دیا. اس نے کہا کوئی خدا نہیں، کیونکہ یہ جو بائبل ہے وہ تو اس نے ایک مثال دی کہ جیسے آپ ایک کان میں کسی کے بات بتاؤ اور اس کو کہو کہ آگے، اس کو کہتے ہیں ٹیلی فون گیم. تو آخر کار جب آخری فرد پر یہ کے پاس یہ بات پہنچے گی تو وہ بات ہی بالکل فرق ہو جائے گی. تو ایسی باتیں اس نے سن کر اپنا ایمان ہے وہ کھو بیٹھا. تو مجھے بہت افسوس ہوا، مگر یہ جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کا جو بائبل پر ایمان تھا وہ خراب ہو گیا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ بائبل بدل گئی ہے. اب افسوس یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ اس کے ساتھ دوبارہ تعلق رکھوں، اس کے ساتھ بات چیت کروں، اس سے پوچھوں، کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بات کی ہے. تو میں اس کے سوالات کا اب جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے سوال تھے جن کے جواب میرے پاس تب نہیں تھے. تو اب میں ان کو دے سکتا ہوں اور اس سے اس کو دکھا سکتا ہوں کہ بائبل وہی ہے، وہ بدلی نہیں ہے. اور وہ جو مثال ہے وہ ٹیلی فون گیم کی کہ آپ ایک کے کان میں، پہلے فرد کے کان میں کچھ بولو اور وہ دوسرے کے کان میں بتائے، اور تیسرے کے، چوتھے کے، اور آخر کار جب آپ 7ویں 8ویں فرد کے پاس پہنچیں گے، اس سے پوچھو گے تو وہ بات بالکل بدل جائے گی. یہ معاملہ بائبل کے تعلق سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بائبل جو ہے وہ ڈائریکٹ انہوں نے لکھی ہے جنہوں نے مسیح سے باتیں سنی ہیں، یا انہوں نے لکھی ہیں جنہوں نے ان سے باتیں سنی ہیں. مطلب یہ شاگردوں نے لکھی ہیں یا جنہوں نے ڈائریکٹ شاگردوں سے سنی ہے. تو اس سے وہ جو بات بدلنے والی وہ بات رہتی نہیں. اور یہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ کنہوں نے لکھی ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کلمی نسخے ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور آج بھی وہی بات ہے جو مثال کے طور پہ متی کی انجیل میں لکھی ہے، یا یونا کی انجیل میں، یا لوکا کی انجیل میں. وہی ایگزیکٹ باتیں ہیں. اور یہ ہم اور بھی ایسے سورسز سے اندازہ لگا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ بائبل وہی کتاب ہے جو اوریجنلی لکھی تھی. ان کو ہم فرق جو چرچ فادرز ہیں ان کے خطوط میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان آیتوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انجیلیں جو ہیں وہ بہت دیر کی لکھی گئی تھیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مسیح کے صلیب پر جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ لکھی گئی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے تمام شاگرد جو تھے، مسیح کے تمام شاگرد، ان کی عمریں کافی تھیں، وہ اور بوڑھے ہوتے جا رہے تھے، وہ مرتے جا رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا کیونکہ وہ انجیل کی منادی کر رہے تھے. تو اس لیے اس تمام پیغام کو لکھنا بہت ضروری تھا. تو وہ بہت دیر کے بعد نہیں بلکہ کچھ ہی سالوں کے بعد وہ تمام باتیں لکھ لی گئیں جو آج کے دن ہمارے پاس انجیلوں کی شکل میں ہے، خطوط کی شکل میں ہے. تو ان تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ناظرین، ہم آپ کی تمام سپورٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم کس نظریے سے اس پورے پروجیکٹ کو کر رہے ہیں. اور ہم آپ کی سپورٹ کو اور آپ کے اچھے کمپلیمنٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے bethelightTelevision@gmail.com، اور ہماری ویب سائٹ ہے btl-tv.com.
اور اس ویب سائٹ پر ہمیں آپ جو ہے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا پلان ہماری سوچ اچھی لگی تو آپ ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, جس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ناظرین, میں اجازت چاہوں گا تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملوں اور تمام موضوعات پر جس پر ہم نے بات کی ہے اس پر ہم گہرائی میں جا سکیں اور ان تمام باتوں پر ہم تحقیق کر سکیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملتا ہوں. خدا حافظ.